بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم شمائل ترمذی کا سبق نمبر 18 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے باب ما جاء فی کحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ باب جو کہ آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرما لگانے کے بیان میں۔ تو دیکھیے، سرما آنکھ میں ڈالنا مستحب ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ سرما ثواب کی نیت سے ڈالے تاکہ آنکھ میں فائدہ بھی پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا ثواب بھی حاصل ہو جائے۔ اب آگے حدیث کی عبارت دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ قال حدثنا محمد بن حمید الرازی قال انبأنا ابو داود الطیالسی عن عباد بن منصور عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اکتحلوا بالاسمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر وزعم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه۔ دیکھیے، اب اس حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکتحلوا بالاسمد، کہ اسمد کا سرما آنکھوں میں ڈالا کرو۔ تو اکتحلوا باب افتعال سے آنکھوں میں سرما لگانا، اور اگر یہ باب تفاعل سے آئے تو بھی یہی معنی ہے۔ اسی سے مکحلتن سرمے دانی، مکحل مکحالن سرمے کی سلائی کے معنی میں آتا ہے، اور الاسمد یہ ایک قسم کے پتھر کا نام ہے جس سے سرما تیار کیا جاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا فَإِنَّهُ يَجْلُ الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ، اس لیے کہ وہ آنکھ کی روشنی کو بھی تیز کرتا ہے اور پلکیں بھی زیادہ اگاتا ہے۔ تو یجلو جلون جلاً واضح کرنا، ظاہر کرنا، روشن کرنا، البصر ابصار دیکھنے کی قوت، آنکھ باب افعال سے دیکھنا، واضح ہونا، ینبتو باب افعال سے اگانا، اگنا، بڑھنا۔ اور پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سرمے دانی تھی جس میں سے 3 سلائی ہر رات آنکھوں میں ڈالا کرتے تھے۔ اسمد جو ہے یہ ایک خاص سرمے کا نام ہے جو کہ سیاہ سرخی مائل ہوتا ہے اور مشرقی علاقوں میں پیدا ہوتا ہے۔ اور دیکھیے، حدیث میں یہ جو سرما لگانے کی تاکید ذکر کی گئی ہے تو علماء کرام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد تندرست آنکھوں والے اور وہ لوگ ہیں جن کو یہ موافق آ جائے، ورنہ مریض آنکھ اس سے زیادہ دکھنے لگتی ہے۔ اور یہ جو حدیث میں ذکر کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آنکھوں میں سرما ڈالا کرتے تھے، تو یہ اس لیے ذکر کیا گیا کہ سوتے وقت سرما ڈالنا زیادہ مفید ہے، کیونکہ آنکھ میں دیر تک باقی رہتا ہے اور مساموں میں اچھی طریقے سے یہ سرایت کر جاتا ہے۔ پھر آگے دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرما ڈالنے کی سلائیوں کی جو تعداد یہاں پر ذکر کی گئی ہے، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ اس حدیث میں دونوں آنکھوں میں 3 بار لگانا ذکر کیا گیا ہے، اور بعض روایات میں دائیں آنکھ میں 3 اور بائیں آنکھ میں 2 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو علماء کرام نے ان تمام روایات میں تطبیق اس طرح دی ہے کہ ان کو مختلف اوقات پر محمول فرمایا ہے کہ بعض مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرماتے تھے اور بعض مرتبہ ایسا فرماتے تھے۔ اور اسی طرح ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 3 سلائیاں دونوں آنکھوں میں لگائے اور ایک پھر دونوں آنکھوں میں، تاکہ 7 کا عدد پورا ہو جائے، اور یہ طاق عدد ہے جو کہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور ملا علی قاری رحمہ اللہ نے پہلی صورت کو جو کہ اس حدیث میں ذکر کی گئی ہے اس کو زیادہ راجح فرمایا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی متعدد احادیث میں یہی صورت نقل کی گئی۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے۔ وبہ قال حدثنا عبداللہ بن صباح الحاشمی البصری قال اخبرنا عبید اللہ بن موسیٰ
قال أخبرنا إسرائيل بن يونس عن عباد بن منصور التحويل وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا عباد بن منصور عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتهل قبل أن ينام بالإسمد ثلاثا في كل عين. وقال يزيد بن هارون في حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتهل منها عند النوم ثلاثا في كل عين. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے ہر آنکھ میں 3 سلائی اسمدز کے سرمے کی ڈالا کرتے تھے. اور ایک روایت میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سرمے دانی تھی جس سے سونے کے وقت 3 سلائی آنکھوں میں ڈالا کرتے تھے. تو دیکھیے حدیث میں یہ جو ذکر کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سرما لگایا کرتے تھے، تو یہ سنت ہے کہ سونے سے پہلے سرما لگایا جائے. ہاں البتہ جمعے کے دن اور عیدین میں دن میں لگانا چاہیے. کیونکہ وہاں پر جمال مقصود ہوتا ہے اور سرما لگاتے ہوئے انسان کو جمال ہی کی نیت کرنی چاہیے. کیونکہ اللہ رب العزت جمیل ہیں اور جمال کو پسند فرماتے ہیں. تو بندہ اس کی نیت کرے تاکہ سنت بھی ادا ہو جائے اور اللہ کی رضا کے ساتھ سرمے کے فوائد بھی حاصل ہو جائیں. اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے. وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال انبأنا محمد بن يزيد عن محمد بن اسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجل البصر وينبت الشعر. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسمد کا سرما ضرور ڈالا کرو، وہ نظر کو روشن بھی کرتا ہے اور پلکیں بھی خوب اگاتا ہے. دیکھیے یہ حدیث امام ترمذی رحمہ اللہ محمد بن منکدر سے روایت کرتے ہیں اور امام باجوری رحمہ اللہ محمد بن منکدر کا لقب بکاء ذکر کرتے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ رونے والے. اور یہ بہت زیادہ رویا کرتے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں رویا کرتے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذکر کرتے تو ایسی کیفیت آپ پر طاری ہو جاتی تھی کہ آگے اپنی گفتگو جاری رکھنا ان کے لیے مشکل ہو جایا کرتا تھا. یہ حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں، یعنی کہ منکدر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسمد کا سرما ضرور ڈالا کرو، یہ نظر کو روشن بھی کرتا ہے اور پلکیں بھی خوب اگاتا ہے. بڑی پلکیں عام طور پر حسن کی علامت سمجھی جاتی ہیں، تو اسمد سرما ان کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے. تو اسمد سرما لگانے کا جو عادی ہوگا اسی کو یہ فوائد حاصل ہوں گے. تو شارحین حدیث نے یہاں پر یہ فرمایا ہے کہ یہ سرمے کے جتنے بھی فوائد ذکر کیے گئے ہیں یہ اسی وقت حاصل ہوں گے جب کہ بندہ اس کے کرنے کا عادی ہو. اگر پابندی کرے گا تو پھر انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا، اور اگر پابندی نہ کی تو ممکن ہے کہ فائدہ حاصل نہ ہو. کبھی کبھار لگانے سے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا تو ثواب حاصل ہوگا انشاءاللہ، لیکن دنیاوی فوائد جو ہیں وہ پابندی سے لگانے سے ہی حاصل ہوں گے. دوسرا یہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ یہ ایک طرح سے علاج میں آتا ہے، یعنی کہ جب کوئی سرما لگاتا ہے تو اس کو یہ فوائد حاصل ہو جاتے ہیں. تو علماء کرام نے یہاں پر یہ بھی لکھا ہے، جیسے کہ ہم نے پچھلی حدیث میں پڑھا بھی ہے، کہ بعض لوگوں کو سرما نقصان بھی دے سکتا ہے. جیسے کہ شہد ہے، اللہ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے، لیکن بسا اوقات کچھ لوگوں کا پیٹ خراب ہوتا ہے. اللہ کا کلام تو سچا ہے، لیکن آدمی کا پیٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہ شہد کو برداشت نہیں کر سکتا. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو یہاں سرمے کے متعلق ارشاد فرمایا ہے وہ حق اور سچ ہے، لیکن بعض لوگوں کی آنکھوں کی کیفیت ایسی ہوتی ہے یا ان کی طبیعت، ان کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات ان کو موافق نہیں آتا، تو ایسی صورت میں ان کو اپنے طبیب اور ڈاکٹر کے مشورے سے سرما استعمال کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی کلیئر کر لیجئے کہ اسمد سرما ہی صرف ضروری نہیں ہے، کوئی بھی سرما آپ لگا سکتے ہیں۔ اسمد سرمے کا اس لیے ذکر کیا گیا کہ اس کے فوائد زیادہ ہیں۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عن عبد الله بن عثمان بن خُسَيْمٍ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان خیر اکحالکم الاسمد یجل البصر وینبت الشعر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ان خیر اکحالکم الاسمد، کہ تمہارے سب سرموں میں سے سرما اسمد بہترین سرما ہے، یجل البصر، جو کہ آنکھ کو بھی روشن کرتا ہے، وَيُنبِتُ الشَّعَرَ، اور پلکیں بھی اگاتا ہے۔ اس حدیث کے راویوں میں بشر بن مفضل کے متعلق علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ ان کا معمول 400 رکعت نفل روزانہ پڑھنے کا تھا، اور ایک دن افطار اور ایک دن روزہ یہ دائمی معمول تھا۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإسمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی نقل کیا ہے کہ اسمد ضرور ڈالا کرو، وہ نظر کو بھی روشن کرتا ہے اور پلکیں بھی اگاتا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال میں یکتا تھے، اور آپ اپنے حسن و جمال میں کسی چیز کے محتاج نہیں تھے۔ مطلب یہ کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں استعمال نہ بھی فرماتے تو بھی آپ کا حسن و جمال یکتا اور منفرد ہی تھا۔ جیسے کہ خوشبو کو دیکھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے میں بھی وہ خوشبو تھی جو کہ کائنات کے کسی پرفیوم، کسی خوشبو میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کا استعمال فرمایا اپنی امت کے لیے طریقہ کار کو جاری کرنے کے لیے، کہ جو خوشبو لگائے گا اچھی نیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے، تو اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ اب آگے یہ جو سرمے کے فوائد ذکر کیے گئے ہیں کہ آنکھوں کی روشنی تیز ہو رہی ہے، پلکیں اس سے بڑھ رہی ہیں، تو اس کے ذریعے سے جمال اور حسن بھی حاصل ہو رہا ہے۔ تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے اندر قدرتی ڈورے موجود تھے جو دیکھنے والوں کو اپنی طرف راغب کرتے تھے۔ دیکھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں کھو کر رہ جاتا تھا۔ اتنی خوبصورت آنکھیں اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ آپ سرمے کے ذریعے کسی جمال کے محتاج نہیں تھے، یہ تو امت کی تعلیم کے لیے آپ نے استعمال فرمایا تاکہ لوگوں کو میری پیروی پر ثواب بھی ملے اور فوائد بھی حاصل ہو جائیں۔ یجل البصر، آنکھوں کی روشنی کو تیز کرنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی محتاج نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دیکھنے کی وہ قوت عطا فرمائی تھی کہ سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی سیاہی میں بھی دیکھتے تھے ایسے جیسے کہ دن کی روشنی میں دیکھ رہے ہوں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کی سیاہی رکاوٹ نہیں بنتی تھی۔ دیکھیے ایک حسن و جمال ہوتا ہے ظاہری اور ایک ہوتا ہے باطنی، تو اللہ رب العزت نے آپ کو دونوں حسن عطا فرمائے تھے، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ تو یہ باب چونکہ سرمے سے متعلق ہے تو سرما ڈالنا سنت ہے، اور خاص اسمد کا سرما افضل ہے،
لہٰذا اگر اس مد کے علاوہ کوئی اور سرما ڈالے تب بھی سنت ادا ہو جائے گی، ہاں البتہ فضیلت اس کے لیے ہے۔ آج کا سبق یہاں مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔